قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو اللہ اکیلے ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، اور وہ اکیلا اللہ ہی فقط عبادت کے لائق۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر، آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت رسول پر سب کچھ ہمارا قربان ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النمل، چیونٹی والی سورت، جس میں اللہ رب العالمین نے نملہ کا، چیونٹی کا ذکر فرمایا۔ یہ سورت مبارکہ پارہ نمبر 19 ہے اور اس کی تلاوت شدہ آیت مبارکہ آیت نمبر 39۔ ان آیات بینات میں پیچھے اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے ہدہد کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب الرحمن نے ان آیات میں یمن کے علاقے سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر فرمایا۔ بلقیس بنت شراحیل جو کہ سبا کی ملکہ تھی، بادشاہ تھی۔ اور ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے جناب سلیمان پیغمبر کا ذکر فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اور ان آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے ملکہ بلقیس کے تخت کا ذکر فرمایا۔ ان آیات میں اللہ نے عفریت نامی جن کا ذکر فرمایا، اور ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اور ان آیات میں اللہ رب الرحمن نے سبا کی ملکہ بلقیس بنت شراحیل کے کلمہ پڑھنے، ایمان لانے کا ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ رب الرحمن کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر گزرے۔ جناب سلیمان کو اور ان کے والد محترم حضرت داؤد کو اللہ رب الرحمن نے نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا اور دنیا کی بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اللہ نے سلیمان پیغمبر کو وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ جو اس سے پہلے اور اس کے بعد
اللہ نے اس کائنات کے اندر کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور ساری بادشاہتوں کا مالک اور ساری عزتوں کا مالک اور حقیقی تعریفات کا اور تمام تعریفات کا مالک وہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق اور اللہ داتا دستگیر ہے، جو خالق ہے اور جو اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے سوا جتنے معبود بنا لیے گئے وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹ ہیں۔ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہی معبود برحق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن اس تلاوت شدہ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون لائے گا میرے پاس ملکہ کا تخت اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے مسلمان ہو کر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اللہ رب الرحمن نے انہیں ایسی حکومت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ سلیمان بن داؤد کے دربار میں جہاں انسان درباری موجود تھے، جہاں جنات درباری موجود تھے، اور جہاں چرند پرند سے اور دیگر مخلوقات سے تعلق رکھنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری موجود تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی اور اللہ نے سلیمان پیغمبر کو جنات کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی، اور اللہ نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو چرند پرندوں پر اور تمام دیگر جانوروں اور جانداروں اور چوپایوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت سلیمان بن داؤد وہ انسانوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، وہ جنات کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور وہ چرند پرند اور حیوانات اور جانوروں اور درندوں کی زبان اور ان کی بولی بھی جانتے اور سمجھتے تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے عفریت نام کا جن کہنے لگا، ایک بہت بڑا دیو ہیکل جن، یعنی ایک لمبا چوڑا موٹا تگڑا ایک بڑے اور بھرپور اور پوری طاقت والا جن جس کا نام عفریت تھا، وہ عفریت جن کہنے لگا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے ملکہ بلقیس بنت شراحیل کا تخت پیش کر دوں گا۔ یہ جن عفریت نامی جن کہنے لگا کہ آپ کی یہ مجلس اور یہ محفل اور یہ دربار، آپ کے دربار کے برخاست ہونے ختم ہونے سے پہلے میں بلقیس بنت شراحیل سبا کی ملکہ کا تخت وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام کا طریقہ کار روزانہ کا یہ ہوتا کہ صبح اشراق کے بعد یا اشراق کے وقت جناب حضرت سلیمان بن داؤد اپنا دربار لگاتے، اور زوال آفتاب تک دوپہر تک جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنا دربار لگائے رکھتے تھے۔ اس میں مملکت کے متعلق جو فیصلے ہوتے وہ بھی ہوتے، اور اس طرح امور مملکت سے جو متعلق دیگر معاملات اور امور ہیں، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اشراق اور سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے زوال تک دوپہر تک اپنے دربار میں رہتے۔ تو جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس ملکہ کا، سبا کی ملکہ بلقیس بنت شراحیل کا تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا،
تو جناب حضرت سلیمان بن داؤد کے درباریوں میں عفریت نامی جن یہ کہنے لگا کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، اور وہ تخت جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں موجود ہے وہاں سے بہت دور، لیکن اس عفریت نامی دیو ہیکل اور بڑے جسے اور جسم والے اور بڑی طاقت والے جن نے یہ کہا کہ دوپہر سے پہلے پہلے وہ ملکہ کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ ادھر ملکہ بلقیس نے کیا کیا کہ ایک سے ایک کمرہ در کمرہ وہ اپنا تخت ان کمروں کے اندر رکھ کر آئی اور بحفاظت رکھ کر آئی اور پہرے دار لگا کر آئی کہ میرے واپس آنے تک اس تخت کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی دربار میں موجود اس جن نے یہ بات کہی، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بلا شبہ میں اس پر البتہ پوری قوت رکھنے والا اماندار ہوں، کیونکہ تخت کوئی عام تخت نہیں تھا، سبا کی ایک بہت بڑی ملکہ کا وہ تخت تھا، اور اس پر ہیرے جواہرات اور سونے کا کام اور اس طرح دیگر قیمتی چیزیں اس تخت کے اوپر موجود تھیں۔ تو یہ جن عفریت کہتا ہے کہ میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں، اور میں اس کے اوپر امین بھی ہوں، یعنی اس تخت میں سے کوئی سامان چوری بھی نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ اس عفریت نامی جن کی شہرت اچھی نہیں تھی، دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی چوری کرتے ہیں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جب عفریت نامی جن نے یہ بات کہی تو جناب سلیمان بن داؤد کے دربار میں موجود ایک اور شخص جس کے پاس علم تھا کتاب کا علم تھا، یہ علم والا کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، یعنی مجھے اتنا علم ہے اور میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو علم کی طاقت ہے وہ پہلوانی کی طاقت سے زیادہ ہے۔ علم کی طاقت پہلوانی کی طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ اب اس عفریت جن نے کیا کہا؟ اس عفریت جن نے کہا کہ دوپہر سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں ہوگا، اور وہ کوئی جن عام سا جن بھی نہیں تھا، موٹا تگڑا لمبا چوڑا بڑی ہی طاقت اور قوت والا جن، جیسے اس نے خود بتایا بھی کہ میں بڑی قوت والا ہوں، اور کہا کہ یہ تخت آپ کے پاس دوپہر تک پہنچے گا۔ لیکن جس شخص کے پاس علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں یہ تخت ملکہ بلقیس کا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مطلب اگر آپ کی اجازت ہو کتنی دیر میں؟ صرف پلک کے جھپکنے میں۔ اب بندہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر کئی مرتبہ اپنی پلکیں جھپک لیتا ہے، تو اس علم والے نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہ تخت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پہلوان سے زیادہ زور علم والوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں علم اور علماء کی قدر کوئی نہیں ہے، جاہل اور جوہلا کی قدر ضرور موجود ہے۔
حالانکہ سب سے طاقتور وہ ہے کہ جس کے پاس علم موجود ہو۔ اور اسی طرح جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسے اجازت دی تو پلک جھپکنے کی دیر کے اندر اندر اس علم والے شخص نے وہ تخت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے درباریوں نے دیکھا کہ یہ پلک جھپکنے کے اندر سینکڑوں ہزاروں میل دور اور باحفاظت رکھا ہوا یہ تخت یعنی عرش یہ منٹوں سے بھی پہلے یہاں موجود ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ جاہل آدمی کیا کہتا ہے؟ جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بڑے زور آور ہوں، میں بڑا زور آور ہوں، اور فخر اور تکبر اور غرور کرتا ہے۔ لیکن اہل علم کی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا شکر اور اللہ کے فضل کا اقرار کرتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ کی بات ہے، اماموں میں ائمہ دین میں سے امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ جا رہے تھے یا کھڑے تھے، زمین پھٹی اور ایک دم سے ان کے سامنے ایک وجود ظاہر ہوا۔ وہ وجود کہنے لگا کہ محمد بن ادریس میں تمہارا رب ہوں۔ امام محمد بن ادریس امام شافعی یا امام مالک کہنے لگے کہ میرے رب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لن ترانی، کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو جناب امام مالک بن انس یا امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیطان کے اس دعوے کا اسی وقت رد کر دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ شیطان نے کیا کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، کیونکہ وہ امام جانتے تھے کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب رحمان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تو شیطان اور ابلیس نے امام سے کہا کہ تجھے تیرے رب نے بچا لیا، تیرے علم نے بچا لیا۔ وہ امام کہنے لگے کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے پروردگار نے بچا لیا۔ تو جاہل اپنے آپ پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہو اور جو ہدایت پر ہو وہ اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رحمت مانتا ہے۔ تو جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پلک جھپکنے میں یہ عرش اور یہ تخت اس علم والے نے سامنے پیش کر دیا، تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور یہ میرے پروردگار کی آزمائش ہے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت کرم کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، مگر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اتنی ناشکری کرتا ہے، جس کو رب نے جتنا دیا وہ اتنا ہی ہائے ہائے اور اوف اوف کرتا ہے۔ اس لیے سب کچھ ہونے کے بعد بھی سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اور وہ دہاڑی دار مزدور جو روزانہ کے 600-500 کما کر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، وہ کروڑوں اور کھربوں کے مالک کی بنسبت رات نیند آرام اور سکھ اور چین سے اپنی رات گزارتا ہے۔ تو جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ ان پر ان کے پروردگار کا فضل تھا۔ اب اسی واقعے سے متعلق فوت شدہ اور مر گیا علامہ بابا خادم حسین رضوی یہ کہتا ہے کہ جماعت کے لوگ، مراد اس کی تبلیغی جماعت کے لوگ انگلینڈ گئے اور دعوت دی، جس کے نتیجے میں ایک انگریز مسلمان ہوا۔ یہ جھوٹا اور من گھڑت اور بے بنیاد واقعہ دراصل انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ مقابلہ ہے،
اور اللہ کے صحیح ولیوں کی کرامات کے ساتھ اپنے گھڑنتوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ کہتا ہے کہ وہ انگلینڈ میں انگریز مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں مسلمان تو ہو گیا، کہ وہ علم والا جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس پلک جھپکنے میں تخت اور اس کا عرش کیسے لے کر آیا؟ تو تبلیغیوں کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ اسے جماعت والے پاکستان لے کر آئے۔ جب یہ نو مسلم انگریز علی اجمیری کے دربار سے گزرا، جسے یہ ظالم اور مشرک داتا کہتے اور داتا مانتے ہیں، حالانکہ وہ خود منگتا اور فقیر اور اللہ کے در کا بیکاری تھا۔ اس علی اجمیر کے دربار پر جب یہ گزرا انگریز تو دربار کا پوچھا اور دربار پر پہنچا تو دربار کی سیڑھیوں پر موجود ملنگ نے اس انگریز کو چائے کا پیالہ پیش کیا اور اس انگریز نے کہا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا کہ وہ علم والا جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت کیسے لے کر آیا؟ وہ ایسے کہ اس بابے کے مزار پر موجود اس مجاور اور ملنگ نے مجھے چائے کا پیالہ پیش کیا۔ چائے تو پاکستانی ہے مگر پیالہ برطانوی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا گھڑنتو من گھڑت بات کہ بابے کے ملنگ نے منٹوں کے اندر اس انگریز کے گھر میں موجود چائے کا پیالہ وہاں سے اٹھایا، لاہور کی چائے بھری اور اس نو مسلم انگریز کو پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے اور مردوں کو علیم بذات الصدور ماننا ہے، مردوں کو علیم خبیر ماننا ہے، مردوں کو مشکل کشا کرنے اور مشکل کشائی کرنے والا ماننا ہے، جو کہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے بھی خلاف ہے، اور سوائے جھوٹ کے اور من گھڑت باتوں کے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج ایک بہت بڑی دنیا اور کلمہ پڑھنے والوں کا ایک بہت بڑا حصہ جتنا لمبا، جتنا چوڑا اور جتنا جو ہے وہ بڑا جھوٹ کوئی پیر فقیر، کوئی واعظ، کوئی خطیب بول دے، بجائے اس کے کہ اس سے پوچھیں کہ یہ بے حقیقت واقعہ اس کی حقیقت کیا ہے، جتنا بڑا جھوٹ ہوگا آگے جاہل مقلدین اور جاہل مریدین اس قدر بڑا سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا فرمائیں، اور جب بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پروردگار اپنی مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جو کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے اور ناشکری کرے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے سے دی ہوئی نعمتیں بھی واپس چھین لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد